بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیر وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستوں، میں آج آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے والی ہوں جو پل دو پل کا شہزادہ ہے۔ یہ کہانی اختر نام کی ایک لڑکی کی ہے۔ اسے ایک گڑیا ملتی ہے جو ایک شہزادی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اختر اس شہزادی کو اس کے والد تک پہنچاتا ہے۔ بادشاہ خوش ہو کر اس کی شادی اپنی بیٹی شہزادی نیلم سے طے کر دیتا ہے۔ جانیے کہانی کے آخر میں ایسا کیا ہوتا ہے۔ اختر ایک دن جنگل میں کھیل رہا تھا۔ اسے ایک گڑیا پڑی ہوئی ملی۔ اس نے سوچا کیوں نہ یہ گڑیا لے جا کر اپنی چھوٹی بہن نجمہ کو دے دے، وہ گڑیا دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ اس نے ایسا ہی کیا، گڑیا اٹھا لی اور اسے لے جا کر اپنی چھوٹی بہن نجمہ کو دے دیا۔ نجمہ گڑیا دیکھ کر خوش تو ہوئی مگر زیادہ خوش نہیں ہوئی، کیونکہ وہ گڑیا کافی میلی اور گرد سے اٹی ہوئی تھی۔ نجمہ نے سوچا کہ اگر وہ گڑیا کو نہلا دے تو صاف ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر نہلانے لگی، مگر جیسے ہی اس نے گڑیا کے سر پر پانی ڈالا، گڑیا یکایک ایک خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ نجمہ پہلے تو کچھ ڈری، مگر پھر ہمت کر کے اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس لڑکی نے کہا، میرا نام شہزادی نیلم ہے، میں ملک فارس کے بادشاہ کی لڑکی ہوں، مگر تم لوگ کون ہو اور میں یہاں کیسے آ گئی؟ نجمہ نے اسے پوری کہانی سنائی کہ میرے بھائی جان گلی میں کھیل رہے تھے تو انہیں ایک گڑیا ملی، وہ اسے اٹھا کر لائے۔ میں نے دیکھا کہ گڑیا کافی خوبصورت ہے مگر بہت میلی ہے، اس لیے میں نہلانے لگی، لیکن میں نے جیسے ہی اس کے سر پر پانی ڈالا، گڑیا غائب ہو گئی اور اس کی جگہ تم کھڑی ہو گئی۔ تب شہزادی نے نجمہ کو اپنا حال سنایا۔ اس نے کہا کہ میں ایک دن اپنے باغ میں تتلیاں پکڑ رہی تھی کہ میرے پاس ایک آدمی آ پہنچا۔ اس کی بال اور داڑھی کافی بڑے بڑے تھے۔ اسے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے کہا، شہزادی نیلم تمہارے ابا بادشاہ ہیں، ان کے پاس ہیرے جواہرات، سونا چاندی، ہاتھی گھوڑے، فوج اور بہت کچھ ہے، مگر پھر بھی میں تمہارے والد سے زیادہ طاقتور ہوں، کیونکہ میں ایک جادوگر ہوں۔ میں جادو کے زور سے تمہارے اس محل کو ایک جھونپڑی میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ پھر وہ کہا لگانے لگا اور بولا، میں تمہیں شہزادی سے ایک گڑیا بنا دیتا ہوں اور تم اس وقت تک گڑیا رہو گی جب تک کہ کوئی تمہارے سر پر پانی نہ ڈالے گا۔ پھر مجھے کچھ یاد نہیں۔ اپنی داستان سنا کر وہ رونے لگی اور منت سماجت کرنے لگی کہ مجھے جلدی میرے محل میں پہنچا دو، میرے ابا حضور اور امی جان مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ اختر قریب ہی کھڑا حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، شہزادی نیلم، آج رات تم یہاں ٹھہر جاؤ، کل صبح میں تمہیں محل میں پہنچا دوں گا۔ آخر ایک رات وہاں رہنے کے لیے شہزادی نیلم تیار ہو گئی۔ اختر نے جلدی جلدی ملک فارس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ صبح ہوتے ہی وہ شہزادی نیلم کے ساتھ ملک فارس روانہ ہو گیا۔ جب وہ ملک فارس پہنچا تو سنا کہ بادشاہ نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جو بھی شخص شہزادی نیلم کا پتہ بتائے گا یا کھوج کر لائے گا، بادشاہ اسے اپنی سلطنت کا آدھا حصہ دے دے گا۔ یہ اس کی شادی شہزادی نیلم سے کر دی جائے گی۔ جب بادشاہ کو شہزادی نیلم کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ نہایت خوش ہوا اور پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب سپہ سالاروں نے شہزادی نیلم اور اختر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ نے اختر کو اپنے قریب بٹھایا اور کہا، تم نے میری بیٹی کو مجھ تک پہنچایا ہے، اس لیے میں تم سے بہت خوش ہوں اور آج سے تم اس محل کے خاص مہمان ہو۔ میں نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص بھی شہزادی نیلم کو کھوج لائے گا اسے اپنی سلطنت کا آدھا حصہ دے دوں گا، یا اس کی شادی شہزادی نیلم سے کر دی جائے گی۔ تم شہزادی کو لائے ہو، اس لیے تمہاری شادی شہزادی نیلم سے کر دی جائے گی، اور اب جب تک تمہارے لیے الگ محل نہیں بن جاتا تم اس محل میں ہی رہو گے۔ اختر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، لیکن میری امی اور میری چھوٹی بہن نجمہ میرے لیے بہت پریشان ہوگی اور گھبرائیں گی۔ بادشاہ نے کہا، تم ان کی فکر مت کرو، میں ابھی سپاہیوں کو تمہارے ملک روانہ کرتا ہوں، وہ انہیں یہاں لے آئیں گے۔ اور اسی وقت چند سپاہی اختر سے اس کے شہر اور گھر کا پتہ معلوم کر کے اس کے ملک روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد سپاہی اختر کی امی اور اس کی بہن نجمہ کو لے کر پہنچ گئے۔ اختر اپنی امی اور نجمہ سے مل کر بہت خوش ہوا۔ شہزادی نیلم بھی نجمہ سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ اس وقت تک اختر کے لیے الگ ایک محل بھی تیار ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، آج سے تم لوگ اس محل میں رہو گے۔
मगर शहजादी नीलम ने कहा कि अब्बा हुजूर, मैं इस महल में अकेली रहती हूँ, हमारा कोई भी भाई बहन नहीं है, अकेले खेलने में मेरा दिल नहीं लगता, इसलिए नजमा को यही रहने दीजिए, मैं इसके साथ खेला करूँगी। नजमा भी शहजादी के साथ उसके महल में रहने के लिए तैयार हो गई। अख्तर और उसकी अम्मी दूसरे महल में रहने लगे। वो महल भी बादशाह के महल से ज्यादा दूर नहीं था। जब भी नजमा की तबीयत घबराती, वो अपनी अम्मी से मिलने चली जाया करती। बादशाह ने सिपा सालारों को भी ये हुक्म दिया था कि वो अख्तर की तालीम और तरबियत का इंतजाम करे। जिस तरह शहजादों को तालीम दी जाती है, उसी तरह अख्तर को भी तालीम दी जाने लगी और उसे पढ़ने लिखने के अलावा नेज़बाजी, गर्ज के तमाम फन, जंग सिखाए जाने लगे। जब अख्तर जवान हो गया और उसकी तालीम व तरबियत पूरी हो गई, तो सिपा सालारों ने उसे फिर बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने देखा कि अब वो जवान हो गया है। उसको अपना कौल याद आया। उसने कहा कि ठीक है, शादी की तैयारी की जाए। दोनों तरफ महल में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अब वो अख्तर न कहा जाता था, बल्कि शहजादा अख्तर पुकारा जाता था। नजमा भी अपनी अम्मी के पास चली आई। शहजादा अख्तर को नहला धुलाकर दूल्हा बनाया गया। खूब बैंड बाजे और रोशनी के साथ बारात रवाना हुई। बारात के आगे आगे लोग तरह तरह की आतिशबाजियां छोड़ रहे थे, जिससे कभी कभी खूब रोशनी और चमक पैदा हो जाती थी और कभी कभी जोरों की आवाज होती। एक बार पटाखे की आवाज सुनकर वो घोड़ा भड़क गया जिस पर अख्तर सवार था। घोड़ा बेतहाशा भागने लगा, जिससे अख्तर को बहुत डर लगने लगा। इतने में उसकी नींद टूट गई। उसने देखा कि वो तो अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। आसमान में बिजली छाई हुई थी और काफी चमक और कड़क के साथ बारिश हो रही थी। न वहाँ कोई महल था और न ही शहजादी नीलम, बस वो तो पल दो पल का शहजादा था। दोस्तों, इस तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि मैं आपके लिए और किस तरह की कहानियाँ लेकर आऊँ।